الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ حضرات گرامی، میرا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وللہ العزہ، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، ولرسولہ، اور اس کے رسول عزت والے ہیں، وللمؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی عزت والے ہیں۔ تو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور دوسرے مقام پہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے مسلمانوں کو عزت والا بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چاہ بھی لیا ہے اور عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ مسلمان عزت والے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ عزت والا ہوتا ہے اسے ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسے دو کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ اتنے اچھے کام کرتا رہے تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا رہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، ان سارے گھٹیا کاموں سے بچنا ہے جس سے اس کی عزت کے اوپر حرف آئے، اس کے نام کے اوپر حرف آئے، اس کی عزت تباہ ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے۔ ان سارے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کو اصطلاح شرع میں یہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو اچھائی کا کہتا رہے اور دوسروں کو برائی سے منع کرتا رہے۔ وہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اچھائیوں کی دعوت دینی ہے، اچھائیوں کی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کے درمیان اچھائیاں پھیلانی ہیں، اور اسی طریقے سے برائیوں کا کلا کما کرنا ہے، برائیاں معاشرے سے ختم کرنی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہود کی ایک بہت بڑی کمزوری رب قدوس نے بیان فرمائی، وہ کیا کہ دوسروں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم بھول بیٹھے ہو، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو ریت کے اندر کیا کیا حکم تمہارے لیے نازل ہوا ہے، اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے؟ کہ کیونکہ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوسرے کو اچھائی کا حکم دے وہ پہلے اس کے اوپر خود عمل کرے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو، جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں خود بھی اچھائیاں کرنی ہیں، دوسروں کو اچھائیوں کا کہنا ہے، خود گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ بچنا بھی ضروری، بچانا بھی ضروری ہے، اور نیکیاں کرنی بھی ضروری، اور نیکیوں کا درس دینا بھی ضروری ہے۔ یہ سارا کام ایک عزت والے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ عزت والے مسلمان کی، بولو عزت والے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمان کی عزت کیا ہے، مسلمان کی عظمت کیا ہے؟ ہمیشہ انسان پریشان کہاں ہوتا ہے، اور ہمیشہ انسان گھاٹا کہاں کھاتا ہے، ہمیشہ انسان نقصان میں کہاں آتا ہے؟ جب وہ اپنا منصب، جب وہ اپنا رتبہ، جب وہ اپنا مرتبہ نہیں پہچانتا۔ جب انسان اپنا مرتبہ پہچان لیتا ہے پھر وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اس کے منصب کے خلاف ہو، جو اس کے رتبے کے خلاف ہو، جو اس کے مرتبے کے خلاف ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا تو وہ رتبہ ہے، آپ کا تو وہ مرتبہ ہے، اس مسلمان کو تو اتنا زیادہ بلند مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میرا رب خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ میرا رب عزت والا، میرا رسول عزت والا، اور یہ سارے مسلمان عزت والے ہیں، سارے مسلمان عزت والے ہیں۔ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی عزت کا زور سے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو
وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، کیونکہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی غیبت نہ ہو تو دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کوئی آدمی کیا چاہتا ہے کہ اس کی برائی نہ ہو، وہ دوسرے کی برائی نہ کرے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی پگڑی سلامت رہے تو دوسرے کی پگڑی نہ اچھالے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عزت باقی رہے تو دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدائے قدوس کے ہاں عدل بھی ہے، اس کے ہاں انصاف بھی ہے، اس کی لاٹھی میں آواز بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر دوسرے کے بارے میں جو کچھ کرتا ہے، من خفر لاخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، فقط وقع فیہ، وہ اس کے اندر خود گر جایا کرتا ہے، چاہ کن را چاہ درپیش۔ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے، دوسرا گرے کہ نہ گرے، خود اسے ہر حال میں گرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو نیک بنانا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے اور سماج اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی میری نیکی کی تعریف کرے، دوسرا کہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ جناب فاروق مصباحی کا کیا کہنا ہو، تو بڑا نیک آدمی ہے۔ ہم نیک دکھنا تو چاہتے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے۔ اگر ہم نیک بننا چاہیں تو ہماری خلوت و جلوت برابر ہونی چاہیے، ہماری محفل و تنہائی برابر ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر مقام پہ دوسروں کو ہم صبر کی تلقین کریں کہ ہر مقام پہ آپ کو صبر کرنا ہے، اور خود اتنے زیادہ بے صبرے ہو جائیں کہ برائی کے اندر لت پت ہو جائیں، دھنس جائیں، پھنس جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے اور دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز الاموال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور متعدد کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میرے آقا ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور یہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں کہ آقا کھڑے ہوئے، آقا ممبر پہ تشریف لے گئے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا، یا معاشر من اسلم بلسانہ، او لوگو، کیونکہ اب صاف ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو دل سے ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلوں کے راز جانتے ہیں۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا سجدہ بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خضوع بھی دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے دل کی کیفیت رب کے ساتھ کیا ہے میں اسے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دلائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کثیر کتب احادیث کے اندر میں تمہارا خشوع و خضوع رب کے ساتھ، تمہارا تعلق رابطہ کیا ہے تمہارا تعلق بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہارا رابطہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی دلوں کے اوپر نظر آقا خطاب فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اسلام لائے لیکن ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سنو ذرا ایک مسلمان کا کام کیا ہے، ایک مرد مومن کا کام کیا ہے۔ آؤ ذرا اس حدیث کو آئینہ بنا کے ہم بھی اپنی شکل دیکھ لیں، ہم بھی اپنی صورت دیکھ لیں کہ فاروق مصباحی کلمہ صرف زبان سے پڑھتا ہے یا اس کا دل بھی مومن ہے، یا ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں اس حدیث کے آئینے کے اندر اپنی شکل و صورت دیکھنی ہے کہ ہمارا چہرہ ٹیڑھا کہاں سے ہے، سیدھا کہاں سے ہے، چہرے کے ساتھ لگا کیا ہے اور ہٹانا کیا ہے، تاکہ یہ چہرہ اتنا صاف ستھرا ہو جائے، اتنا صاف ستھرا ہو جائے ہم اپنے رب کو بھی دکھا سکیں، مصطفیٰ کریم کو بھی دکھا سکیں۔ ایسا چہرہ ہمیں اپنا بنانا ہے، وہ عمل کا چہرہ ہمیں اتنا صاف کرنا ہے۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں سنو جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں لیکن دل کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ زبان سے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل کے اندر تعلیمات اسلام ابھی اچھے طریقے سے جا گزی نہیں ہوئی ہیں۔ وہ سنو، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمانوں کو پہلا کام، زور سے مسلمانوں کو
تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی آپ اگر کسی مسلمان کی غیبت کریں گے نا، وہ صاف ظاہر ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے سن کے وہ خوش ہوگا، زور سے ہوگا خوش. آپ اگر اس کی چغلی کریں گے وہ خوش ہوگا، آپ اس کے خلاف محاذ آرائی کریں گے وہ خوش ہوگا. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، جس کی غیبت کی جاتی ہے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، بولو اس کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ جب ایک مسلمان کا دل دکھتا ہے عرش الہی ہلنا شروع ہو جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے. جب ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور ایک مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو تکلیف مت دو، مسلمان کو تکلیف مت دو. یعنی اس کے کردار کے ساتھ کھلواڑ کر کے، اس کی دکان کے ساتھ اور اس کے مکان کے ساتھ، اس کی زمین کے ساتھ کھلواڑ کر کے، یا اس میں کسی طرح کا بھی تغیر و تبدل کر کے، یا اس میں کسی طرح کی مداخلت کر کے ہرگز اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. ہر وہ کام مت کرو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ